کے پروگرام منعقد کیے ہیں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے 1956 میں مدارس کے مسائل پر ایک خطبہ دیا تھا۔ پتہ نہیں کن لوگوں کی نظر سے گزری ہے وہ خطبہ، آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، لیکن میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مسائل کل تھے وہی مسائل آج بھی ہیں، اور جو باتیں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو پیش کیا تھا، جو نسخہ کیمیا پیش کیا تھا، ہم نے آج تک اس نسخے کو اپنے اداروں پہ نافذ نہیں کیا، اور آج بھی ہم مسائل کے حل کے لیے پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، علماء اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس اکابرین کا سنت اور ہمارے پیارے نبی کی سنت موجود ہے، تو ہمیں کیا ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ہم کیا اس دنیا میں گھبرانے کے لیے آئے ہیں؟ خوف میں زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم ڈرنے کے لیے آئے ہیں؟ مسلمان اس روئے زمین پر ڈر کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مسلمان اس روئے زمین پر انسانوں کو امن دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں اور ہم گھبرا جائیں، ہم سے کوئی حساب مانگے تو ہم گھبرا جائیں، ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ادارہ کیوں چلا رہے ہیں، ہم گھبرا جائیں۔ آپ کو یاد ہے 1857 کے بعد سب سے بڑی مصیبت کس پہ نازل ہوئی؟ کن لوگوں پہ نازل ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے، دلی کے مدرسوں کے اوپر کن لوگوں نے بلڈوزر چلایا اور کیسے مسمار کیا، جن مدرسوں سے فتوے صادر ہو رہے تھے ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا۔ یہی پٹنہ خاندان صادق پور کے پورے گھروں کو، پوری عمارتوں کو کیوں مسمار کیا گیا؟ یہ مسمار کرنا، یہ بلڈوزر چلانا، یہ پریشان کرنا، یہ ہراساں کرنا ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب پچھلی میٹنگ میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہ باتیں کی تھی۔ مرکزی حکومت نے خط لکھا بہار سرکار کو کہ آپ کے سرحدی علاقے میں جو مدرسے مسجدیں ہیں اس کا سروے چاہیے ہم کو۔ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہم کوئی قانون کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی پارٹی کے تابع دار نہیں ہیں، کسی پارٹی کے غلامی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی نظریے کی غلامی کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس وطن کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے آئین کے وفادار ہیں، اور اس آئین کے مطابق ہم اپنے ادارے، اپنے مدرسے، اپنی مسجدیں، اپنی خانقاہیں سب کچھ چلا سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر پہ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ وجے چودھری جی آئے اور بہت سارے مدارس کے اساتذہ موجود تھے، ذمہ داران موجود تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہا، اور میری سرکار نے کہا، کہ آپ کے مدرسوں کو کوئی انگلی نہیں دکھا سکتا، آپ کو مدرسہ چلانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری سرکار اور نائب وزیر اعلیٰ وجے چودھری نے جو پرائیویٹ مدرسوں کی بات ہو رہی ہے کہ سروے جا رہا ہے، 8 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سوالات کیا ہیں؟ آپ نے سوالات پڑھیے۔ سوالات یہ ہیں کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، آپ حساب کتاب رکھتے ہیں یا نہیں ہے، آپ کی زمین کا نقشہ پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کمیٹی ہے یا نہیں ہے۔ ان سوالات کا جواب دیجئے۔ اگر اس کے باوجود ایڈیٹوریل سے کام نہیں چلے گا، میں سیاسی پارٹیوں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کی آواز بلند کرتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا دیا جائے پھر سے اور ان کا ووٹ لے لیا جائے، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم 70 برسوں سے جھیل رہے ہیں۔ ہم ڈر کر کے دے رہے ہیں ووٹ آپ کو کہ آپ ہمیں بچا دیجئے گا، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہو، تو ایڈیٹوریل اور سیاسی گفتگو کے بجائے ہمیں، جیسے سیف اللہ قادری صاحب نے بتایا، ہمیں مسلمانوں کو اور اپنے بھائیوں کو کے بارے میں ایڈیٹوریل پڑھنے کے بجائے بالکل سلیکٹیو اور بات بتا کر کے کہ اس مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کیا گیا؟
اس خانقاہ کو بند کیا گیا، کیوں بند کیا گیا؟ کیا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے؟ ہم ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اور جو سیف اللہ قادری صاحب نے کہا، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم نے پڑھی قرآن کریم کی آیت، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ آنا ہے، اور جو ہو رہا ہے ہونا ہے۔ کیا ہے؟ وتلک الایام نداولها بین الناس لیعلم اللہ الذین آمنوا منکم ویستخرج منکم شہداء۔ کس لیے شہداء پیدا ہوں گے؟ ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ 56,000 علماء کرام شہید ہو گئے، صرف پڑھنے کے لیے ہے کیا؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ اس ملک کے لیے اگر ہمیں شہید ہونے کی ضرورت پڑی، اگر اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے اور دلتوں، اگڑوں، پچھڑوں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کرنا پڑے گا۔ ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دکان چلائیں، گھر بنائیں۔ اخرجت للناس، ہم اس روئے زمین کے لیے، عوام الناس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ نے جو یہ 9 تجاویز پاس کی ہیں، میں پوری طرح اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 1-2 بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ہم قانون کی دہائی دیتے ہیں، جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کہ کیا ہمارے اداروں میں جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے اداروں میں شفافیت ہے؟ اگر پڑوسی ہمارا کھڑا ہو کر کے کبھی محتمم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کتنا چند آیا مولانا، اس کو بھگا دیا جاتا۔ بعض لوگ ہیں جو بھگا دیتے ہیں۔ مولانا حذیفہ صاحب ہے، بالکل کلیئر کرسٹل اپنے بورڈ پہ لگا دیتے، اتنا پیسہ ہے، اتنا خرچہ ہوا، اتنا یہاں خرچہ ہوا۔ بہت سارے ادارے والے، شکیل کاکوی صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اشرف فرید صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہیں جو حساب کتاب کے معاملے میں کمزور ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو سماج کو اپنے اداروں میں شامل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ سماج کوئی سوال کرے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے اداروں میں بھی جمہوریت لانی پڑے گی، اپنے اداروں میں بھی شفافیت لانی پڑے گی، اور سماج کو، جس سماج کے بیچ ہم ہیں، اس کو بھی اداروں سے جوڑنا پڑے گا۔ تبھی ہم جا کر کے سماج کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک بات جو راشٹریہ جنتا دل کے وریشٹھ نیتا ہیں قاری صہیب صاحب، انہوں نے کہی بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے بارے میں۔ قاری صاحب کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو شروع سے اس بات کی مخالف رہی کہ مدرسوں کو سرکاری مدرسہ بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے۔ اور میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں انہوں نے سخت مخالفت کی کہ مدرسوں کو سرکار سے جوڑا جائے، مسجدوں کو سرکار سے جوڑا جائے۔ لیکن بہرحال مدرسہ بورڈ بنا، مدرسے جڑے اس سے، اور آج بے شمار مسائل آ رہے ہیں اس کے ذریعہ۔ لیکن مولانا شبلی قاسمی صاحب گھومتے رہتے، مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب یہ بھی گھومتے رہتے، سبھی لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ آپ سچے دل کے ساتھ یہ بتائیے کہ پرائیویٹ مدرسے ہمارے سماج کے لیے زیادہ مفید ہیں یا سرکاری مدرسے مفید ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ ان سرکاری مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم ابھی وزیر تعلیم کے پاس گئے تھے اور تقریباً 45 منٹ میری بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ 15 جولائی تک ہم سب لوگوں کی تنخواہیں جاری کریں گے، تنخواہیں بھی جاری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مولانا شبلی صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، اظہار الحق صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، مولانا انیس الرحمن صاحب اگر آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو آپ کو ایک میکانزم تیار کرنا پڑے گا کہ یہ مدرسے سماج کے لیے اور زیادہ مفید بن جائے۔ ہمیں بنانا پڑے گا، میکانزم بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑنے کے لیے مولانا انیس الرحمن صاحب ہیں اور جواب دہی کے لیے آپ ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمیں بھی میکانزم بنانا پڑے گا۔ یہ مدرسے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے جو ملحقہ مدرسے ہیں، ان کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور سرکار، یہ مدرسے کوئی ایسے نہیں بن گئے۔ 1981 کا بہار کا ایکٹ ہے جس کے ذریعہ ان مدرسوں کو بنایا گیا ہے،
اور بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ جو بنا ہے اور جو تنخواہیں رکی ہیں 15 جولائی تک مجھ سے وعدہ کیا سرکار نے، سرکار سے بہت بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں کو اس پہ بھی میکانزم بنانا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ان مدرسوں کو اگر ہم مزید فائدہ مند بنا دیں گے تو تقریباً 500 کروڑ روپیہ سرکار دیتی ہے ان مدرسوں کو۔ ان 500 کروڑ کس کے لیے دیتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے دیتی ہے۔ اگر ہم ان مدرسوں کو مزید مفید بنائیں، سماج میں اس کے بارے میں بیداری پیدا کریں، یہ بتائیں کہ یہ مدرسے ہیں، یہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، یہاں مڈ ڈے میل ملتا ہے، ان کو سرکار پیسہ دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس کمیٹی میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کمیٹی کو کہیں، ذمہ داران کو کہیں کہ بھئی مدرسہ ہے تو چلائیے، اس کو پڑھائیے، اس کو لڑکیوں کو داخل کرائیے، اس کو داخل کرائیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ ان مدارس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ باقی میں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب اور مولانا شبلی صاحب سبھی لوگ مبارکباد دیتا ہوں، اور جو سیف اللہ قادری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، یہ ارریہ میں بھی جا رہے ہیں اور جگہ بھی جا رہے ہیں جمعیت علماء کے تحت، تو یہ جانکاری بہت ضروری ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ قانون کی تو دہائی دیتے ہیں لیکن قانون کے تحت کاغذ پتر بنانے میں ذرا کمزور ہیں، تو اس کو جو ہے نا ہم لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کاغذ پتر ضروری ہے، یہ وقت چلا گیا، دیش جو ہے نا 1947 میں آزاد ہو چکا ہے اور 1950 میں ایک قانون بن چکا ہے، دستور بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو شریعت کے مطابق اور اس دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اس دستور کو پڑھیے اور اس دستور نے کیا کیا آزادیاں دی ہیں اس کو استعمال کیجئے اور بالکل خوش رہیے، کہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جو حالات آئیں گے ہم لوگ دیکھ لیں گے، ہم لوگ ہیں نا دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی مضبوطی سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔